کیوں کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے. اور آگے بھی آیت کافی طویل ہے، تو ان میں سب کی الگ الگ تفسیر بیان ہوئی ہے. چنانچہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں حضور کے صحابہ، یہ پہلا حصہ وہ والذین معہ اور ان کے ساتھ والے کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں حضور کے صحابہ خصوصاً ابو بکر صدیق جو غار کے ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی ہیں. پھر اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. تو فرمایا سارے صحابہ کفار پر ایسے سخت ہیں جیسے شیر، جیسے شیر شکار پر شیر جھپٹتا ہے نا، ایسے تمام صحابہ کرام کافروں کے اوپر سخت ہیں. خصوصاً حضرت عمر فاروق کہ ان سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، ان کے دل میں کفار و منافقین سے کبھی الفت ہو سکتی ہی نہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل. سارے صحابہ ایک دوسرے پر ایسے مہربان ہیں جیسے باپ بیٹے پر یا مہربان بھائی اپنے ماں جائے پر، یعنی اپنے بھائی پر. خصوصاً حضرت عثمان غنی. خیال رہے کہ صحابہ کی آپس کی جنگیں اس مہربانی و محبت کے خلاف نہیں، وہ جنگیں نفسانی نہ تھیں، اختلاف رائے کی بنا پر تھیں. اس کی نہایت نفیس تحقیق. اچھا، یہ نور العرفان ہے، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے. تو اس کی نہایت نفیس تحقیق ہماری کتاب امیر معاویہ میں دیکھو. مزید رکعن سجدہ، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے. تو یوں تو سارے صحابہ کرام علیہم رضوان عبادت گزار شب بیدار ہیں، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ. ان 4 جملوں میں 4 یار کی صفات بیان ہوئی. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی مدح سنت الہیہ ہے. صحابہ کرام کی شان بیان کرنا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے، اور ان کی برائی کرنا، بدگوئی کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور ان کی بدگوئی طریقہ ابلیس ہے. اچھا، پھر میں آگے پڑھ گیا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. سجدوں کے نشان سے وہ چہروں کا نور مراد ہے جو نمازی خصوصاً تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر دنیا و آخرت میں نمودار ہے اور ہوگا. سجدہ گاہ 14ویں شب کے چاند کی طرح چمکے گی، اسی لیے چہرہ فرمایا، پیشانی نہ فرمایا. یہ جو آپ نے درس مساوات کے حوالے سے چند مدنی پھول ارشاد فرمائے بدر کے حوالے سے، تو اس میں تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کے لیے جو کچھ نمایاں ہے، جس کے ساتھ چند لوگ ہوں، کوئی ایسا نگران ہے، کوئی ایسا ذمہ دار ہے جس کے ساتھ ہو، تو اس میں تو یہ کافی اس میں سے مدنی پھول لیے جا سکتے ہیں. بے شک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو عجیب شان ہے. تو اپنے لیے کوئی خصوصی بیٹھک بھی نہیں رکھی تھی. اللہ، جیسے گاؤں تک کیا اور ہم لوگ رکھتے ہیں نا، خصوصی بیٹھک نہیں تھی. صحابہ کرام کے اندر جب بھی آئے تشریف فرما ہو گئے، سرکار ہی کی شان تھی یہ. تو خیر اب کوئی گاؤں تک کیا رکھتا ہے اپنے بیٹھنے کے لیے، تو گناہ گار نہیں ہے.
لیکن بہرحال سرکار کی سنت ہی میں عظمت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مزاج آپ کا بہت سادہ، لباس آپ کا سادہ، انداز آپ کا سادہ. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سادگیاں نصیب فرمائے، عاجزیاں نصیب فرمائے، اور حقیقت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بنائے. ورنہ الفاظ کے کھیل تو ہم لوگ کھیلتے رہتے ہیں. تو اسی لیے نگران ہیں، ذمہ داران ہیں، یہ سب کے سب اس سے درس حاصل کریں. اپنا خصوصی انداز نہ رکھا کریں کہ تم لوگ سوزوکی میں چلے جاؤ، بس میں چلے جاؤ، میں اسکوٹر پر آ رہا ہوں پیچھے، اور اپنے دوست کو پیچھے بٹھا دیا اور اس طرح بھائیوں کو خاموخواہ بدگمانیوں، تہمتوں، غیبتوں کا موقع دیا کہ ہمارے نگران صاحب بڑے آدمی ہیں. ہمارا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ یہ بڑا آدمی ہے، واہ سب بہت بڑا آدمی ہے. شاید میرے لیے بھی یہ کہتے ہی ہوں گے لوگ. میرے لباس کا انداز آپ کے سامنے ہے، بڑے آدمی والا ہے، چھوٹے آدمی والا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لوگوں سے مل نہ پانا بآسانی، یہ میرا مزاج ہے یا میری مجبوری ہے، اس کا اندازہ بھی آپ سب کو ہونا چاہیے. جنہوں نے مجھے میرا پچھلا دور شروع کا دیکھا ہے وہ شاید میرے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا انداز کوئی شخصیت والا یا وہ بڑے آدمی والا ہے. جنہوں نے میرا پچھلا دور دیکھا کہ میں کس طرح اسلام بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ چلتا پھرتا تھا. میں جب قافلے میں سفر کرتے تھے ہم دعوت اسلامی کے اوائل میں، جب یہ جان کے خطرے نہیں تھے، یہ گلاس وغیرہ شوق سے نہیں لگائے، تو اس سے خود بیزار ہوں. مجھے تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، عوام کے ساتھ گلنے ملنے میں. یہ کام اسی طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح وہ شخصیت بن کر ایک جگہ پر بیٹھ جانے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے، مگر مجبوری ہے، جان بچانا فرض ہے. تو ان دنوں یعنی آج کل بھی شاید کوئی نگران ایسا شاید ہی کرتا ہو جس طرح میں کرتا تھا. شاید اس میں سے کوئی گواہ نکل آئے گا آپ کے اتنے بڑے اجتماع میں سے کہ میں الحمدللہ جب ہمارا قافلہ جاتا تھا نا، جس قافلے میں بھی ہوتا تھا، تو سب کو پہلے میں بس میں سوار کرتا تھا. سارے اس طرح بھائی بس میں بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد میں سوار ہوتا تھا اور سب کو نشستوں پر بٹھاتا تھا، سیٹوں پر. اگر پھر جگہ بچ جاتی تھی میں بیٹھتا تھا، ورنہ میں کھڑا رہتا تھا یا میں ان کی سیٹوں کے نیچے بیٹھتا تھا. کیا کسی کو یاد ہے میرا منظر یہ دیکھا ہے؟ دیکھو پرانے اس طرح بھائی ایک جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، اور کوئی ایک ہی ہے. اب دو ہیں جنہوں نے دیکھا ذرا دوبارہ ہاتھ اٹھائیں. لال داڑھی جن کی ہے، تین ہے بابا. ان کا بھی لڑک پن ہوگا میری طرح جوانی. دو تین. ہاں الحمدللہ کہ میرا انداز شخصیت والا بہت بڑا آدمی جس کو آپ نے بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کہ میرا انداز جو تھا نا وہ بالکل عامیانہ، عوامی. جیسے میں نے آپ کو یہ چٹکلا بتایا بھی ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے جب میں بیان کرنے مسجدوں میں جاتا تھا اور لوگ اچھے خاصے جمع ہو جاتے تھے، کام شروع ہو گیا تھا، چل پڑا تھا، لیکن مجھے پوچھتے تھے کہ الیاس قادری صاحب کب آ رہے ہیں. تو میرا نہ کوئی جبہ کبا تھا. مجھے کسی نے کہا بھی کہ آپ ذرا یوں پہنو اور یوں ذرا ٹپ ٹاپ. تو میں نے کہا نہیں یار، سادگی میں عظمت ہے، اتنے یہی ٹھیک ہے انداز. تو الحمدللہ مطلب تو چند باتیں مجھ میں یہ شروع سے ہیں کہ میرا انداز سادہ رہا، اور اس کی وجہ سے جن لوگ سمجھتے بعض کے ٹپ ٹاپ ہو تو لوگ قریب آتے ہیں، لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ سادگی سے لوگ قریب آتے ہیں. ٹپ ٹاپ سے لوگ جھجکتے ہیں، بھڑکتے ہیں. سادگی سے لوگوں کی اتنی جھجک نہیں رہتی تو وہ سیکھ پاتے ہیں. پھر تو میں تو معذرت کے ساتھ کل وہ جدہ یا مکہ شریف سے غالباً ایک ایس ایم ایس آیا تھا اسلام بھائی کا آپ کے حوالے سے کہ آپ جب یہ چینل پر آ رہے ہیں تو وہ کچھ وہ ہوتا ہے، چینل پر آنے سے پہلے کوئی ترکیب بنتی ہے، اس طرح تھوڑا سا وہ بنایا جاتا ہے نا دکھنے کے لیے. کل اتفاق سے آپ کے وہ زلفیں بھی کچھ مطلب بالکل وہ آئی ہوئی تھی، مطلب